السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین رب العالمین۔ آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے QRS نعت اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ میں ہوں قمر رضا سیفی بریلوی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 5 تختی۔ آج ہم اشعار کی تختی کرنا جانیں گے کہ شعر کی تختی کیسے کرتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بلا تاخیر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ساتھ میں دبا دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجیے گا اپنے ان احباب دوستوں میں جو شاعری کا شوق رکھتے ہیں اور شاعری سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے حضرات بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 5 تختی۔ حضور اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ والرضوان لکھتے ہیں: گناہ گاروں کو حاطب سے نوید خوش معالی ہے، گناہ گاروں کو حاطب سے نوید خوش معالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے۔ یہ شعر بحر حزج سالم کا ہے، جس کا وزن مفاعل 4 مرتبہ ایک مصرع میں ہے۔ اس کی تختی کیسے ہوئی؟ آئیے اس کی تختی اس طرح سے اس نقشے سے جانتے ہیں۔ مفاعل 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 مفاعل، گناہ گاروں کو حاطب سے نوید خوش معالی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ 7 نمبر کیوں لکھ دیے ہیں یہاں پر؟ اس کا مطلب یہ ہے یعنی میم 1 فا 2 الف 3، یعنی 1 2 3 4 5 6 7، یعنی میم فا الف عین یا لام نون، ان سب کو ملا کے ہو گئے ٹوٹل 7۔ تو 7 یہاں، 7 یہاں اور 7 یہاں اور آخر میں 7 یہاں، تو ٹوٹل ہو رہے ہیں آپ کے 28 حرف۔ تو 28 حرف اگر پہلے مصرے میں آ رہے ہیں کسی بحر کے مطابق، تو 28 ہی لفظ مصرع ثانی میں آنا چاہیے، یعنی وزن۔ تختی کا مطلب ہوتا ہے ایک ترازو، ٹھیک ہے؟ تختی کہتے ہیں تولنے کے نام۔ جب ہم کسی شعر کی تختی کرتے ہیں تو دونوں مصروں میں ایک برابر آنا چاہیے۔ اگر کچھ لفظ کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں تو وہ شعر بے بحر ہے، بے وزن ہے۔ اب 7 یہاں پر آئے ہیں تو گاف 1 نون 2 اور ہا 3، کاف 4 الف 5 را 6 اور واو 7 لفظ ہوئے۔ اس میں گناہ جو وہاں کا ہے نون گناہ، یہ تختی میں نہیں آتا ہے۔ اسی طرح سے چشمی والا ہا وہ بھی تختی میں نہیں آتا ہے، تو 7 یہاں ہو گئے۔ کو حاطب سے کاف واو ہا الف تا فا سین یا، کتنے لفظ ہو رہے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، اس میں 8 لفظ ہو رہے ہیں، اور واو جو ہے یہاں پر گرا دیا جائے گا حروف علت کے طور، یعنی جو لفظ پڑھنے میں آتے ہیں وہ تختی میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یعنی کوہاتب سے، کوہاتب یعنی کو جلدی ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ واو گرا دیا جائے گا، تو واو تختی میں شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ کاف 1 ہا 2 الف 3 تا 4 فا 5 سین 6 اور یا 7۔ پھر آ گیا نوید خوش۔ اب اس میں کتنے لفظ ہو رہے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 لفظ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ واو جو ہے وہ تختی میں شمار نہیں کیا جائے گا، لیکن یہاں پر دال کے نیچے کسرہ آ رہا ہے یعنی زیر، وہ تختی میں شمار کیا جائے گا۔ جیسے نوید، چاہے زیر کہہ لے چاہے یہاں پر یا کہہ لے، وہ تختی میں شمار کیا جائے گا۔ تو نون کا 1 واو کا 2 یا کا 3 دال کا 4 کسرہ کا 5 اور خا کا 6 شین کا 7 لفظ ہوئے۔
اسی طرح سے معالی ہے، یہاں پہ کتنے لفظ ہو رہے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7، یعنی ایک الف کا اور ایک مد کا، ایک میم کا، میم کا 1، الف کا 2، مد کا 3، لام کا 4، یا کا 5، ہا کا 6 اور یا کا 7، ٹوٹل 7 لفظ ہوئے۔ تو پورا مصرع کیا ہوا؟ گناہ گاروں کو ہاتف سے نوید خوش مالی ہے۔ اب مصرع ثانی میں ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے۔ اس میں کیسے تختی کریں گے، کیسے شمار کریں گے، آئی جانتے ہیں۔ اس مبارک ہو میں کتنے لفظ ہیں؟ میم 1، با 2، الف 3، را 4، کا 5، ہا 6 اور واو 7۔ اس میں ٹوٹل لفظ آ رہے ہیں مبارک ہو، یعنی سارے لفظ پڑے آ رہے ہیں تو سارے گنے جائیں گے۔ پھر ہے شفاعت کے، اس میں کتنے لفظ ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 لفظ ہیں، تو یہ ایک مفاعل پر مکمل ہوا شفاعت کے۔ اس پر کیا ہے؟ لیے احمد، اس میں کتنے لفظ ہیں؟ لام 1، حمزہ 2 یا 3، الف 4، ہا 5، میم 6 اور دال 7، اس میں بھی 7 لفظ ہوئے۔ اب یہاں پر ہے سوالی ہے، سا والی ہے، اس میں جو الف جو ہے حروف علت کے بطور گرا دیا جائے گا، تو الف شمار نہیں کیا جائے گا، یعنی سین 1، واو 2، یہ والا الف 4، لام 5، یا 6 اور ہا 7 اور یا۔ اس میں کتنے لفظ دیے گئے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، اس میں 8 لفظ دیے گئے ہیں۔ اس میں سین کے بعد میں جو الف ہے وہ گرا دیا جائے گا، سوالی ہے، یعنی سین 1، واو 2، الف 3، لام 4، یا 5، ہا 6 اور یا 7، تو مکمل تختی ہوئی۔ اس کے کل لفظ ہوئے 28۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم تختی کیسے کریں، لفظوں کی کیسے شمار کریں۔ انشاءاللہ اب ہم آنے والی ویڈیو میں دوسری بحث کے بارے میں جانیں گے، اور کسی شعر سے مثال کے طور پر ہم نقشہ بنا کر اس کی تختی کرنا جانیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ شاعری سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں احباب میں اس ویڈیو کو شیئر کریں جو شاعری کا شوق رکھتے ہیں، شاعری سیکھنا چاہتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔